اور عبداللہ ابن رواحہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری نعت خواں ہیں، حضور کی نعتیں پڑھا کرتے۔ ایسے ہوتے ہیں نعت خواں حقیقت میں۔ یہ ہے نعت خواں کہ جو مسجد میں حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں اور میدان جنگ میں تلوار لہراتے ہیں، یہ ہے نعت خواں۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ تھا کہ مسلمان تلواریں لے کر نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں کی تلواروں سے تو کافر خائف ہے نا۔ حضرت عبداللہ ان کی کیا شان ہے؟ جب حضور عمرۃ القضاء ادا فرمانے تشریف لائے صلح حدیبیہ کے اگلے سال، معاہدہ تھا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، کیونکہ ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ صلح میں یہ شرط تھی مسلمان آئیں گے لیکن تلواریں ہاتھ میں نہیں ان کے ہوں گی، تلواریں سامان میں بندھی ہوئی ہوں گی۔ میں ٹھیک ہے، آپ احرام باندھے ہوئے لبیک پڑھتے مسلمان آ رہے ہیں، حضور کی سواری پاک پیچھے، آگے آگے عبداللہ ابن رواحہ چل رہے ہیں، سینہ تان کے چل رہے ہیں، بڑے آپ قوی جثہ انسان تھے۔ دیکھا کہ کافروں نے حضور کے رستے میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بڑے گبرو جوان کھڑے کر رکھے ہیں، معاذ اللہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔ جناب عبداللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سینہ تان کے گرج کے آپ نے اشعار پڑھے آپ نے، چونکہ شاعر تھے آپ، شاعر دربار رسالت تھے آپ، تو فی البدیہہ اشعار پڑھے۔ کیا اشعار پڑھے کہ موسم بڑا سہانا ہے، مکے کی وادی میں بڑا نور ہے، ہم ابھی عمرہ کریں گے، بخشے جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی، حوریں ملیں گی، جنت کے محلات ملیں گے۔ یہ شعر پڑھے؟ ہرگز نہیں۔ ان گبرو جوان کافروں کو دیکھ کر یہ کہا، نا تم غصہ کیوں کرتے ہو، ہم تو بڑے بامن لوگ ہیں، ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، نا ہم کے لڑنے تھوڑی آئی ہیں، ہم تو بس عمرہ کریں گے بھائی، چلے جائیں گے، آپ کیوں اتنا سینہ تان کے کھڑے ہو؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عبداللہ نے سینہ تان کر کہا، خلو بن الکفار عن سبیلہ، اوے کافرہ گردنیں جھکا لو، تمہیں پتہ نہیں محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ شعر پڑھے۔ یا علی زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلو بن الکفار عن سبیلہ، اوے کافرو، یہ نہیں کہا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، اس میں تو تشریف و تکریم ہے، مکہ میں رہنا تو ایک شرافت ہے، ایک کرامت ہے۔ نہیں، حالانکہ وہ مکی تھے، ان کو مکی نہیں کہا، مکے والے نہیں کہا ہوئے کافرو، خلو بن الکفار عن سبیلہ، سینہ تان کے کہا میرے نبی کا رستہ چھوڑ دو۔ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اگر آنکھیں نہیں جھکائیں، گردنیں نہیں جھکائیں تو گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے تمہارے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے مسلمان کی بولی، یہ مسلمان کی بولی ہے۔ ہاں آپس کی بات ہو تو پھر غلطیاں معاف کر دینا مسلمان کا طریقہ ہے، روٹھے ہوئے بھائی کو منانا مسلمان کا طریقہ ہے۔ آپس کی بات ہو، جیسے اقبال نے کہا، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، آپس میں آپ ریشم کی طرح نرم رہو، جیسے ریشم نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، آپس میں یوں رہو۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، سامنے کافر ہو تو پھر یوں ہو جو جیسے فولاد۔
آج ہم نے الٹ کر دیا، ہمارے سیاستدان کافر کو آگے بھیگی بلی بن جاتی ہیں، تلوے چاٹتے ہیں اور آپس میں کس طرح کتوں کی طرح لڑتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، پھر نمازی بھائیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جی شاہ صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیڈر کے پیچھے پڑ رہے تھے. ہم نے کیا پیچھے پڑنا ہے؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا. ہم تو مؤذن ہیں، ہم تو اذان دینے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہم تو حضور کی ناموس کی طرف بلانے والے ہیں. ہماری بلا سے کوئی کیا ہے؟ نہ ہم کسی سے ٹکڑے مانگتے ہیں، نہ ہم کسی سے نظر کی توقع رکھتے ہیں. ہمارے امام نے ہمیں یہ گھٹی دی، کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نام نہیں. ایک بات ہم کر رہے ہیں، مسلمان کی بولی کیا ہے کافر کے سامنے؟ کہا خلو بن الکفار عن سبیلہ، اوے کافرو دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو مجھے نظر آئے. الیوم نضربکم علی تنزیلہ، حضور پہ جو قرآن اترتا ہے نا اس کے حکم سے آج تمہیں ماریں گے، تمہیں ماریں گے. وہ بھائی کافر تھے، اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، انہوں نے تلواریں باندھ رکھی تھی، نیزے اٹھا رکھے تھے. اس وقت وہ ان کا شہر تھا، ان کی طاقت تھی، ان کی فوج تھی. حضرت عبداللہ کو کوئی سمجھائے آپ نے احرام باندھ رکھا ہے، احرام میں تو سر میں جون پڑ جائے تو بندہ اس کو نہیں مار سکتا، احرام کی حالت پہ بدن پہ کھٹمل چڑھ جائے بندہ اس کو نہیں مار سکتا. احرام کی حالت میں سخت دھوپ ہے، تپش والی گرمی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، ایک درخت ہے اس کے سائے میں حرم کا ہرن بیٹھا ہے تو تو اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو دھوپ پہ بیٹھا رہے. حاجی احرام کی اتنی پابندیاں ہیں اور آپ مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ گردنیں توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور اگلا مثال کیا تھا؟ فرمایا دربن یزیل الحام عن بقیلہ، گرج میں میرے سے نرم لہجے میں پڑا، حضرت گرج کر پڑا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دربن یزیل الحام عن بقیلہ، کہا اے کافرو یہ مت سمجھنا ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہم نہتے ہی تمہاری گردنیں توڑ کے گزر جائیں گے، تمہاری گردنیں روند کے گزر جائیں گے، تمہارے سر کچل کے گزر جائیں گے، تمہارے ٹکڑے بکھیر کے گزر جائیں گے. جب آپ نے مصرے پڑھے، حضرت فاروق اعظم کا ایک طریقہ مبارکہ تھا، اہم موقعوں پر، نازک موقعوں پر وہ ایسی بات کرتے کہ حضور اس کی وضاحت فرما دیتے. یہ فاروق اعظم کا احسان تھا امت پر کئی موقعوں پہ. مطلب یہی اسی دن کی بات ہے جب طواف کعبہ ہو رہا ہے تو کفار دور دور کھڑے ہو کے مسلمانوں پر وہ معاذ اللہ پھپتیاں کس رہے ہیں. اب پہم فاقے، پہم مشقتیں، پہم جنگیں، تو اس میں تو وجود موٹے تازے نہیں نہ ہوتے، اس میں تو یہ ڈانڈے نہیں نہ بنتے، کھانے کو کچھ نہ ہو، پھر لڑائیاں ہوں، دن رات لڑائیاں جنگیں، کھانے کو کچھ نہیں، تو پھر وجود پہ تو اثرات آتے ہیں نا. اب مسلمانوں کے اجسام مبارکہ، جسم شریف دیکھے نا کافر ہنستے تھے، ان کی چھاتی دیکھو، دیکھو ان کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، دیکھو ان کے وجود پہ گوشت ہی نہیں ہے، یہ لڑیں گے ہم سے، یہ لڑیں گے. یہ باتیں کر رہے تھے، آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے. فاروق اعظم کے کان میں ان کی آواز پڑ گئی. اچھا فاروق اعظم باقاعدہ پہلوان ہیں، باقاعدہ پہلوانی آپ کیا کرتے، اور اتنے زبردست پہلوان تھے کہ فری سٹائل کشتی لڑتے ہوئے آپ نے مد مقابل پہلوان کی ران پہ مکہ مار کے اس کی ہڈی توڑ دی تھی، ران کی ہڈی مکہ مار کے توڑ دی تھی آپ نے. اتنے زبردست طاقتور پہلوان تھے. جب آپ کے کان میں آواز پڑی فاروق اعظم یوں ہو گئے، پہلے سر جھکا کے طواف کر رہے ہیں، اللہ کا فقیر بن کے رب کی بارگاہ میں مسکینوں کی طرح چل رہے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، وہاں جا کے سر نہیں جھکنا تو کہاں جھکنا ہے، وہاں جا کے وجود نے نرم نہیں پڑنا تو کہاں نرم ہونا ہے، وہاں جا کے روح نے نہیں تڑپنا تو کہاں تڑپنا ہے، وہاں جا کے آنکھوں نے آنسو نہیں بہانے تو کہاں بہانے ہیں. ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہاں جا کے مٹی میں مٹی نہیں ہونا تو کہاں ہونا ہے.
پہلے تو اس انداز میں طواف ہو رہا تھا، جب ان کی باتیں پڑھی فاروق اعظم یوں ہو گئے اور یوں پہلوانوں کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ حضور نے دیکھا، مسکرائے، صحابہ نے کہا حضور عمر کو دیکھے، عمر کیا کر رہا ہے؟ حضور نے دیکھا، فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میں حکم دیتا ہوں تم بھی ایسے ہی چلو، تم بھی ایسے چلو۔ اور قیامت تک طواف میں رمل ضروری ہو گیا، جب تک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا فاروق اعظم کو یاد کر کے یوں نہ چلے، تب تک حج عمرے کا وہ ادب پورا ہو سکتا نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اس بات سے کچھ بات سمجھ آئی کہ جب سامنے کفر ہو، سامنے کافر ہو، پھر صوفی نہیں بننا، پھر علی کی طرح گرجنا ہے، پھر عمر کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے، مسلمان کی طاقت اسلام کی طاقت ہے، مسلمان کا وقار اسلام کا وقار ہے۔ اور تفاسیر میں لکھا مفسرین نے، ایک رستہ، ایک گلی ہے، سامنے سے کافر آ رہا ہے، ادھر سے مسلمان آ رہا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ خوب وقار کے ساتھ، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹیکا، یعنی دھاک کے ساتھ چلے۔ کافر دیکھے تو کافر کو پتا چلے مسلمان آ رہا ہے بھائی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں۔ تو جب حضرت عبداللہ نے یہ شعر پڑھے نا، تو فاروق اعظم آگے ہوئے، فرمایا یا عبداللہ، اے بھائی عبداللہ، اتقول الشعر، تو شعر پڑھ رہا ہے امام رسول اللہ، حضور کے سامنے، ادھر بیت اللہ ہے ادھر حبیب اللہ ہے، ادھر بیت اللہ ہے ادھر حبیب اللہ ہے، اور تو بیچ میں مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے، گردنیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، جگر پھاڑنے کی باتیں کر رہا ہے، تلواریں چلانے کی باتیں کر رہا ہے، قتل و غارت گری کی باتیں کر رہا ہے۔ عبداللہ کیا ہو گیا تجھے؟ فاروق اعظم نے یہ کہا کیوں؟ تاکہ حضور خود وضاحت فرما دیں، قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے نہیں وہ عبداللہ کا اپنا ذوق تھا، وہ عبداللہ کی اپنی بات تھی۔ نہ، فاروق اعظم نے اس لیے یہ بات کی، حضور نے فرمایا یا عمر، او میرے پیارے عمر، چھوڑ دے عبداللہ کے یہ اشعار وہ کام کر رہے ہیں جو کام تلوار نہیں کر سکتے۔